حل من مغیثی یغثنا کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہے کوئی پاک روح جو دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اپنے سینے پہ تلواروں کا وار لینے کے لیے آ جائے، ہے کوئی پاک روح ان یزیدیوں میں جو دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اپنی گردن کو کٹانے کے لیے آگے بڑھے، ہے کوئی پاک روح جو مصطفیٰ کی قانون کو، مصطفیٰ کے کلمے کو، میرے نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنے سینے میں تلواروں کا وار اور تیروں کا بوچھار ہو، اس تیر کے بوچھار پر، تلوار کے وار میں اپنی گردن دینے میں میری مدد کرے، شریعت کو بچانے میں میری مدد کرے، دین کو بچانے میں میری مدد کرے، قانون مصطفیٰ کو بچانے میں میری مدد کرے۔ حور بن ریاحی نے اس آواز کو سنا ہے، حل من مغیثی یغثنا، کہ ہے کوئی پاک روح جو میرے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، اسلام کے لیے اپنے گردن پر تلوار کو لینے پر میری مدد کرے۔ حور بن ریاحی نے اس آواز کو سنا ہے اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہے اور گھوڑے کو ایر لگائی ہے، حسین کے قدموں میں آ کے گرا ہے۔ یزیدیوں نے سمجھا حور بہت چلاک و مدبر انسان ہے، گیا ہے حسین کو پٹا کے لائے گا، حسین کو منا کے لائے گا، حسین یزید کی بیعت قبول کر لیں گے، حسین یزید کے سامنے جھک جائیں گے، حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے۔ لیکن حور گیا ہے، حسین کے قدموں میں گرا ہے اور کہا میرے آقا حسین، مجھے آپ نے بلایا ہے، میں آ گیا ہوں آپ کے نانا کی دین کی حمایت کے لیے، آپ کے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، تلوار لینے، گردن پر تلواروں کی وار کو لینے کے لیے آپ کے پاس میں آ گیا ہوں میرے آقا حسین، میری گستاخی معاف ہو۔ آقا حسین فرماتے ہیں اے حور تم تو آزاد ہو، تیری ماں نے تیرا نام حور رکھا ہے۔ اے میرے دوستو، اس وقت اگر امام حسین کہہ دیتے اے حور جا میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو حور کیا ہوتے؟ احساس کمتری کا شکار بن جاتے۔ جو احساس برتری کا دولت بانٹنے آیا ہے وہ کسی کو احساس کمتری کا شکار کیسے بناتے؟ اللہ اللہ۔ امام حسین فرماتے ہیں اے حور تیری ماں نے تیرا نام حور رکھا ہے، حور کا معنی آزاد ہوتا ہے، تو آزاد ہے۔ امام حسین کا قدم حور بن ریاحی چومتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں اے آقا حسین اجازت دو، میں آپ کا سپاہی بن کے میدان میں اتروں گا اور یزیدیوں سے جنگ کروں گا۔ آقا حسین نے حور بن ریاحی کو شہادت کا دولہا بناتے ہیں اور دولہا بنا کر کے گھوڑے پر سوار کر دیتے ہیں، ہاتھ میں خنجر دیتے ہیں، ہاتھ میں تلوار دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں جا میرے نانا کی دین کی حفاظت کر کے آ، جا میرے نانا کی شریعت کو بچا لے، جا میرے نانا کی دین کی حفاظت کرنے کے لیے میدان میں اتر جا۔ حور بن ریاحی حسین کا سپاہی بن کے اب یزیدیوں سے مقابلہ کرنے آیا ہے، وہی نعرہ لگاتے ہیں جو حسین نے لگایا تھا، حل من مغیثی یغثنا۔ اللہ اللہ، میں پوچھ رہا ہوں اے حور بن ریاحی حسین نے بلایا تھا، آپ آ گئے تھے مدد کرنے کے لیے، لیکن پھر یہی نعرہ آپ نے میدان میں جا کے کیوں لگاتے ہیں؟ یزیدیوں کے سامنے کیوں لگاتے ہیں؟ امام حسین کا یہ سپاہی حور بن ریاحی کہتے ہیں اے لوگوں سنو، میں حسین کا مزاج کو پہچانوانا چاہتا ہوں، حسین کا دماغ اور حسین کا مزاج تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ حسین ابن علی کا کھانا میں نے روکا تھا، حسین کا راستہ میں نے روکا تھا، حسین پر پانی میں نے بند کیا تھا، لیکن اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد بھی ان کے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے جو ہی میں نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے، حسین نے میری اتنی بڑی گستاخی کو معاف کر دیا ہے، اتنی بڑی خطا کو معاف کر دیا ہے۔ اے یزیدیوں سن لو، اگر تم میں کوئی بدبخت ہو اور اکبر و اصغر کو قتل کر دے، اس کے باوجود بھی حسین کے نانا کی دین کی حمایت کے لیے اپنے آپ کو اگر پہنچاؤ گے، حسین ویسے ہی معاف کریں گے جیسے حور کو معاف کیا ہے۔ میرے دوستو، یزیدیوں نے کہا، ابن زیاد نے کہا، عمر بن سعد نے کہا، ہولی نے کہا، شمر بن جوسن نے کہا اے یزیدیوں سنو، یہ یزید کے طرف سے یہ حور بن ریاحی یزید کے طرف سے تھا، لیکن اب حسین کا سپاہی بن کے آیا ہے، یزیدیوں سے غداری کیا ہے،
ہے, یزیدیوں سے دغابازی کیا ہے, یزیدیوں سے دھوکہ بازی کیا ہے, اس لیے اس کو ایسا سزا دو, اس کو ایسے حساب سے مارو کہ پوری دنیا اس کا سزا دیکھ کے کانپ جائے. حور بن ریاحی کو 20,000 لشکروں نے 22,000 لشکروں نے گھیر لیا ہے. 22,000 کے جھرمٹ میں حسین کا سپاہی ہے, حسین کا تلوار لے کے جگمگا رہے ہیں. حور بن ریاحی نے کیسوں کو فنار جہنم کر دیا ہے. آخر میں چاروں طرف سے حور بن ریاحی کے اوپر تیروں کی بارش ہو جاتی ہے, تلواروں کی وار ہوتی ہے. حور بن ریاحی زمین پر گرتے ہیں, آواز دیتے ہیں, حسین حسین میری خبر لے لو میرے آقا حسین. امام حسین فرماتے ہیں مت گھبرانا میرے غلام, میں آ رہا ہوں. امام حسین کربلا کے میدان میں جاتے ہیں, اپنے اس غلام کو اپنے کاندھے پہ اٹھاتے ہیں اور خیمے کے سامنے لا کے رکھتے ہیں. امام حسین دیکھتے ہیں حور بن ریاحی جام شہادت پی چکا ہے. میرے دوستو وہی حور بن ریاحی ہے جو حسین کا پہلا راستہ روکنے والا تھا. سب سے پہلے حسین کو جس نے روکا تھا اسی کا نام حور بن ریاحی ہے. لیکن اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد بھی نانا کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے حسین کے قدموں میں آیا ہے. حسین نے اس کو معاف کر دیا ہے. شاعر کہتے ہیں حضرت حور بن ریاحی کے سامنے ایک طرف جنت تھا, ایک طرف دوزخ تھا. حور بن ریاحی کہتے ہیں ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے. شاعر کہتے ہیں کہ نکل کر لشکر آدھا سے حر نے مارا یہ نعرہ, دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. نکل کر فوج شام سے حر نے مارا یہ نعرہ, دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے.